جناب اشفاق مدنی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تہجد اور آپ کا اعتکاف فرمانا رمضان المبارک میں کیا شان ہے، کیا بات ہے، ارشاد کیجئے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو حضور فخر عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے مختلف پہلو رمضان المبارک کے حوالے سے ذکر ہو رہے ہیں، کیونکہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت ہے یہ اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کو تحفہ عطا فرمائی ہے، اور آپ کا یہ زندگی بھر معمول رہا ہے کہ لوگوں کو رب تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ مل جائے، جو اجڑے ہوئے ہیں وہ آباد ہو جائیں، جن کے دل ویران ہو چکے ہیں ان کو جو ہے نا وہ نور ازلی مل جائے کہ ان کے دل آباد ہو جائیں، ان کی طبیعت شاد ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی معمولات کے اندر آپ اعتکاف کے حوالے سے آپ نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہیں تو آپ کے جو معمولات ہیں مدینہ طیبہ میں اس میں سب سے زیادہ پابندی جس معمولات میں کی ہے حضور علیہ السلام نے وہ اعتکاف ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے وصال مبارک تک جتنے رمضان آپ کو ملے ہیں سب میں آپ نے اعتکاف فرمایا، کیا بات۔ اور ایک سال آپ کسی وجہ سے صحابہ کہتے ہیں اعتکاف نہیں فرما سکے تو اگلے مہینے آپ نے 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ کیا بات۔ آپ نے جو ہے وہ پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم بھی موجود تھے مسجد نبوی شریف میں، اور آپ خیمے میں حضور علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی خیمہ تھا، حضرت حفصہ کا بھی خیمہ تھا، حضور علیہ السلام کی ازواج نے بھی خیمے لگا لیے تھے اعتکاف کے لیے، اور آپ بھی خیمے میں۔ یہ جو خیمہ لگاتے ہیں مسجدوں میں یہ اس سنت کو ادا کرنے کے لیے، سبحان اللہ۔ اور یہ اگر نیت نہیں کرتے تو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ یہ تنہائی ہوگی اور ہم بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، لیکن یہ بھی ذہن نشین رہے کہ خیمے کے اندر یہ نہ ہو کہ موبائل استعمال کرتے رہیں یا سوشل میڈیا یوز کرتے رہیں، نہیں، وہ خیمہ لگایا گیا ہے تلاوت قرآن کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر جو ہے وہ انہماک حاصل ہو، یکسوئی کے لیے، یکسوئی حاصل ہو، اس لیے خیمہ لگایا گیا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب شروع کے 10 دنوں کا اعتکاف مکمل کر لیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ جبرائیل علیہ السلام آئے میرے پاس اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ آگے ہے، یعنی شب قدر جو ہے وہ اب ان 10 دنوں میں نہیں ہے، وہ آگے ہے۔ تو حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر 10 دن کا اعتکاف فرمایا، اور کہتے ہیں جب 20 دن مکمل ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ حضور جس کی تلاش میں ہیں وہ آگے ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جیسے 21 روزہ شروع ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے اللہ اللہ وہ کیسا حسین منظر ہوگا، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے وہ ترکی خیمے سے سر اقدس باہر نکالا، کیا بات ہے، مسجد نبوی شریف کی طرف آپ نے اپنا سر اقدس باہر نکالا۔ حضور علیہ السلام کا حسن جانا اور حضور جان عالم علیہ السلام کا چہرہ دوحا وہ صحابہ نے ملاحظہ کیا، دیکھا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو جو میرے ساتھ اعتکاف میں تھے اب بھی وہ اعتکاف کریں، تمہیں مبارک ہو، مجھے بتا دیا گیا ہے کہ وہ جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں شب قدر وہ ان 10 دنوں کے اندر تاک راتوں میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کو تو بہرحال وہ دکھا دی گئی تھی، لیکن وہ ایک مصلحت کے تحت، ایک مشیت کے تحت اور حکمت کے تحت اس کو چھپا دیا گیا، امت ہر تاک رات کو ہی زندہ کرے اور آباد کرے اور اس کی برکتیں پائیں۔ اور صحابہ کہتے بھی ہیں، ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ 21 رمضان کو وہ لمحے دیکھے ہیں کہ حضور علیہ السلام اعتکاف میں تھے، بارش مسجد نبوی پر برس رہی تھی اور مسجد نبوی کی جو چھت مبارک تھی اس سے پانی ٹپک رہا تھا، نیچے زمین بھی سیراب ہو چکی تھی، حضور فخر عالم علیہ السلام وہ جو گارا بن چکی تھی مٹی اس میں حضور علیہ السلام سجدہ فرما رہے تھے۔ یہ کیفیت
کیفیت ہے حضور فخر عالم جانے کائنات کی، اور یہ کیفیت ہمیں حاصل کرنی ہے، اپنی طبیعتوں کو آشنا کرنا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کثرت عبادت اور جیسے آپ نے سوال فرمایا نوافل کے متعلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تحفہ دیا ہے، حدیث قدسی کی صورت میں ہے، بندے فرائض کے بعد نوافل کی کثرت کرتا چلا جا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیرے بولنے میں رب تعالیٰ اپنی طاقتوں کو ڈال دے گا، تیرے دیکھنے میں وہ اپنی قوت کو ڈال دے گا، تیری پکڑ میں اپنی قوت کو ڈال دے گا، تیرے چلنے میں اپنی طاقتوں کو ڈال دے گا، اور پھر وہ کیفیت، وہ لمحے، وہ تہجد کے ذریعے، دیگر نوافل کے ذریعے، سجدہ ریزی کے ذریعے، سحر آگاہی کے ذریعے جو ہے وہ تمہیں نصیب ہوگا، وہ لمحے، وہ وقت کہ پھر تو کہے گا تو وہ تیری بات فوراً کر دی جائے گی، ابھی تو سوچے گا تو تیری سوچوں کی قدر کی جائے گی، تو اپنا دامن مراد پھیلائے گا تو اس کو فوراً بھر دیا جائے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تہجد کا تو ویسے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ لازم تھی، اور ہمارے لیے وہ سنت ہے، نفل ہے، اور اس تہجد کا اہتمام تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ 8 رکعت نماز تہجد نارمل پڑھا کرتے تھے، 8 رکعت پڑھتے تھے، اور اس کے ساتھ پھر آپ جو ہیں وہ وتر آخر میں پڑھا کرتے تھے، اس طریقے سے 11 رکعتیں زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، وہ جس سے 8 رکعت تراویح دلیل کے طور پر بعض علماء لے لیتے ہیں، اس میں علماء اکرام اور فقہاء اکرام اور جتنے محققین ہیں وہ فرماتے ہیں وہ تہجد کی نماز ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں اور غیر رمضان، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ان 11 رکعتوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو خوش نصیب وہ روئے ہیں جن کو تہجد میں جو ہے نا وہ جاگ آ جاتی ہے، اور وہ تہجد میں وہ کہتے ہیں نا وہ اپنے دودھ کو جاگ لگا لیتے ہیں، اپنی زندگی کو قبولیت کی جاگ لگا لیتے ہیں، اور اپنی زندگی کو ارمانوں کی قبولیت اور شرف کی جو ہے نا وہ جاگ لگا لیتے ہیں۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں قبلہ، ایسے لوگ زمانے میں پائے جاتے ہیں